میں نے کہا تھا کہ بات جہاد تک مجھے پہنچانی ہے. وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے جوہد اور ایک ہے جہاد. ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جان لیں. جوہد سے جہاد بنا ہے نا. جوہد ہے کوشش، اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے. ایک پوسٹ جو ہے اناؤنس ہوئی ہے، ایڈورٹائز ہوئی ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے، آپ اپنی سی سفارش کا زور لگا رہے ہیں، آپ نے اس نے کوئی اور سفارش. یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نام جہاد ہے. جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جوہد سے جہاد بن جاتا ہے. اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا، کسی نے شوٹ کر دیا، قتل کر دیا. دو آدمی آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ قتال ہے. اب قتال کے معنی جنگ. جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے، وہ اس کو مارنے کے در پہ، یہ اس کو مارنے کے در پہ. یہ کیا ہو گیا؟ قتال. اور ایک طرفہ عمل ہوگا تو وہ قتل. یک طرفہ کوشش ہوگی جوہد، اور جوہد کا جوہد سے جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو وہ کیا؟ جہاد. اتنی بات تو سمجھ لی آپ نے. اب نوٹ کیجئے، ہر مرحلے پر مقابلہ ہے. آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا ہیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے. اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے. یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے باہر کھا جائیں. یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لیا، کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے. اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین. وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے. یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے. بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے. آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز.
زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف. یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا. وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے. ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی. زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف، نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف، اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف. یہ 3 جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی. ٹھیک. دوسرے نمبر پر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کی، تو کوئی کسی اور نظام کا تبلیغ کرنے والا بھی ہے یا نہیں؟ آپ تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی، تو کوئی شرک کا پرچارک بھی ہے یا نہیں؟ نوٹ کیجئے، محمد الرسول اللہ تبلیغ فرما رہے تھے توحید کی، تو ابو جہل کائے کی کر رہا تھا؟ مقابلہ تھا کہ نہیں؟ آپ کو کھلی فضا نہیں ملے گی کہ لوگ کہہ دیں لو جی اپنا قالین بچھا لو. وہ اپنا قالین بچھانے کے لیے آپ کو جگہ لینی پڑے گی. دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دری بچھائے، کوئی چاہتا ہے وہ اپنی وہ صف بچھائے. اگر آپ کو بچھانی ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ دوسری سطح کا جہاد ہے. تبلیغ میں جہد، تبلیغ میں جان کھپانا، تبلیغ میں مال کھپانا، تبلیغ میں وقت کھپانا. جو جتنا میٹھا ڈالے گا اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگی. حق اس وقت تک جو ہے نہیں پھیلے گا جب تک کہ اس کے پھیلانے والے نہ ہوں. پھیلانے والے گھروں میں بیٹھے ہوں تو حق خود نہیں پھیلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل، جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا پرچار، نبوت کے پیغام کی اشاعت، اللہ کی باتوں کو دلیل سے پیش کرنا، اللہ کی بات کو وعظ کی شکل میں پیش کرنا، اللہ کی بات کو تقریر میں پیش کرنا، اللہ کی بات کو مقالوں میں پیش کرنا، کتابوں میں پیش کرنا، رسالوں میں پیش کرنا، اللہ توفیق دے ٹیلی ویژن سے پیش کرنا. جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں اگر ان سب پر آپ نہیں پیش کریں گے تو ان ذرائع ابلاغ پر شیطان کا قبضہ ہوگا اور آپ کی بات دب جائے گی، وہ بات پھیل جائے گی. اس کے لیے جان اور مال کھپے گی. یہ ہے جہاد کی دوسری منزل. اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. سورہ فرقان میں جہاد کا لفظ آیا. سورہ فرقان تو مکی ہے، ابھی قتال والا جہاد تو نہیں آیا نا. وہ کون سا جہاد ہے؟ اور بہی سے مراد قرآن. اے محمد آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے ساتھ، اور بہت بڑا جہاد کیجئے. یہ قرآن جو ہے شرک کی جڑ کاٹے گا،
یہ قرآن الحاد کی جڑ کاٹے گا، یہ قرآن مادہ پرستی کی جڑیں کاٹے گا، یہ قرآن جو ہے یہ ہے در حقیقت آپ کی تلوار۔ تلوار کس سطح کی؟ نظریات کے خلاف تلوار، غلط فلسفوں کے خلاف تلوار، غلط نظریات و افکار کے خلاف تلوار جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ ہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ